اسحاق کی زندگی حیرت انگیز طور پر مسیح یسوع کی شبیہ پیش کرتی ہے۔ اسحاق کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی کلام مقدس میں درج کیا گیا، ہر واقعہ، ہر چھوٹی سے چھوٹی ترتیب اور باریکی ہمیں مسیح یسوع کی شخصیت کی طرف اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ مسیح یسوع اور اسحاق دونوں کا جنم پیشن گوئیوں کے مطابق ہوا، اور دونوں کی ماؤں نے پیشن گوئیوں پر سوال اٹھایا۔ سارا نے کہا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مریم نے پوچھا، میں تو مرد سے ناواقف ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان دونوں کا پیدا ہونا دو معجزے تھے۔ دونوں کے نام پیدائش سے پہلے سے ہی خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے۔ دونوں کو ان کے بھائیوں کی طرف سے ٹھٹھوں میں اڑایا گیا۔ باپ ابراہیم اور خدا باپ دونوں کو اپنے بیٹوں کی قربانی کا پہلے سے ہی علم تھا، قربانی کے لیے رضامند تھے اور قربانی کے دوران اپنے بیٹوں کے ساتھ تھے، جبکہ دونوں بیٹے قربان کیے جانے کے لیے غیر مستحق تھے، مگر دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کی تابعداری کی۔ ابراہیم کے واقعے میں قربانی کے لیے 3 دن کا سفر مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بعد 3 دن قبر میں گزرے وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی حوالے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم کے ہمراہ 2 خادم بھی تھے جو سفر میں ان کے ساتھ رہے، جنہیں موریا کے پہاڑ کے پاس پہنچ کر ابراہیم نے انتظار کرنے کو کہا۔ یہ 2 خادم مسیح یسوع کے صلیب کے دائیں بائیں لٹکائے جانے والے 2 ڈاکوؤں کی شبیہ پیش کرتے ہیں، جن میں سے ایک کو مسیح یسوع نے یہ کہہ کر انتظار کرنے کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک بڑا حیران کن پہلو یہ ہے کہ موریا کے پہاڑ پر جہاں اسحاق کی قربانی کی جانے کو تھی، اس مقام پر ابراہیم نے پیدائش 22:14 میں پیشن گوئی کی تھی کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اس پیشن گوئی کے تقریباً 2000 سال بعد موریا کے پہاڑ پر عین اسی مقام پر جس کا نیا نام گلگتہ رکھا گیا، مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا۔ یہ بات محض اتفاق نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ کام انسانی اختیار میں ہے کہ 2000 سال کی پلاننگ کر سکے اور پیشن گوئی عین اسی مقام پر مسیح یسوع کی مصلوبیت پر آ کر پوری ہو۔ اسحاق کا لکڑیاں اٹھا کر اپنی ہی قربانی کے لیے پہاڑ پر جانا مسیح یسوع کی اپنی ہی صلیب اٹھا کر کلوری کی پہاڑی پر جانے کی شبیہ پیش کرتا ہے۔ اسحاق کا قربان گاہ پر باندھے جانا مسیح یسوع کا صلیب پر باندھے جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ قربانی کے جانور مینڈے کے سینگوں کا جھاڑی میں پھنس جانا مسیح یسوع کو کانٹوں کا تاج پہنائے جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ دونوں واقعات میں ہمیں ایک اور جانور یعنی گدھے کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ پیدائش 22 باب کی 3 آیت میں بیان ہے کہ ابراہیم نے سفر کے آغاز میں سفر کے لیے گدھا تیار کیا تھا، اور 6 آیت سے ثابت ہے کہ جب وہ تیسرے دن موریا کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو ابراہیم نے گدھے پر سے لکڑیاں اٹھا کر اپنے بیٹے پر لاد دی، اور لکھا ہے کہ صرف وہ دونوں پہاڑ پر روانہ ہوئے، یعنی وہ خادموں اور گدھے کو پہاڑ کے نیچے ہی چھوڑ گئے۔ گدھا سفر کے شروع سے لے کر پہاڑ کے قریب پہنچنے تک 3 دن ان کے ساتھ تھا۔ اسی طرح مریم اور یوسف نے بھی مسیح یسوع کی پیدائش سے پہلے اس جانور کو اپنے سفر کے لیے استعمال کیا، اور مصلوبیت کے 1 ہفتہ پہلے تک مسیح یسوع لادو کے بچے یعنی گدھے پر بیٹھے یروشلم میں داخل ہوئے۔ گدھا جو روحانی پہلو میں حلیمی کا نشان ہے، اس جانور کا استعمال ہمیں مسیح یسوع کی پیدائش اور پھر مصلوبیت سے پہلے ملتا ہے، جیسے ابراہیم نے گدھے کا استعمال سفر کے آغاز سے پہاڑ تک کیا۔ پیدائش 22 باب کی 6 آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ابراہیم پہاڑ پر قربانی کے لیے چھری بھی لے کے گیا تھا، جسے بعد میں قربانی کے جانور مینڈے کی قربانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہودیوں کی ساری سزاؤں میں چھری کا استعمال کہیں نہیں ملتا۔ یہودیوں کی سخت ترین سزاؤں میں سنسار کیے جانا، کوڑے برسانا وغیرہ تو شامل تھا، مگر چھری سے چھیدا جانا کبھی بھی یہودی سزاؤں کا حصہ نہیں رہا۔ ابراہیم والے واقعے میں مینڈے کی قربانی کے لیے چھری کا استعمال اس طرح شبیہ ہو سکتا ہے جب مسیح یسوع کو بھی چھری سے چھیدا جاتا۔ مسیح یسوع کو رومی فوجیوں کے حوالے کیا، اور مسیح یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا جانا اس شبیہ کی تکمیل ہے۔ نیزہ رومی فوجی نے مارا تھا، اور یہ ایک رومی طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے مصلوب کیے جانے والے مجرموں کو نیزہ مار کر ان کی موت کی تصدیق کرتے تھے۔ ایک اور اہم بات غور طلب ہے کہ پیدائش 22:19 میں ابراہیم کے بارے تو بیان ہے کہ وہ قربانی کے بعد پہاڑ سے نیچے آیا اور بیر سبا میں جا بسا، مگر اسحاق کا ہمیں یہاں کوئی بیان نہیں ملتا کہ وہ پہاڑ سے کب آیا یا کیسے اترا یا کہاں گیا۔ 22 باب میں اسحاق آخری بار پہاڑ پر نظر آیا، اسی طرح مسیح یسوع بھی آخری بار زیتون کی پہاڑی پر نظر آئے تھے۔ پیدائش 23 باب میں سارا کی وفات، کفن دفن کا بیان ہے، ابراہیم کی خرید و فروخت کا بیان ہے، مگر اسحاق کا کوئی بیان نہیں ملتا۔
اسحاق کا بیان ہمیں 24ویں باب میں اس وقت ملتا ہے جب اسحاق کے لیے دلہن لے کر آنی تھی۔ یہی مشابہت ہمیں مسیح یسوع کی زندگی سے بھی نظر آتی ہے۔ مسیح یسوع زیتون کی پہاڑی سے اٹھا لیے گئے اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی دلہن یعنی کلیسیا کو لینے جلد آنے والے ہیں۔ ابراہیم کے جس خادم کو اسحاق کے لیے دلہن تلاش کرنے بھیجا تھا، اس کے حق میں پیدائش 24:2 میں بیان ہے کہ وہ سال خوردہ نوکر ابراہیم کی سب چیزوں کا مختار تھا، جس کا نام الیعزر تھا، جس کا مطلب ہے کہ خدا مددگار ہے۔ نئے عہد نامے میں خدا نے مسیح یسوع کی دلہن یعنی کلیسیا کی تیاری کے لیے روح القدس، جسے دوسرا مددگار بھی کہا گیا ہے، بھیجا۔ اس طرح الیعزر کی شبیہ روح القدس پر پوری اترتی ہے، جنہیں باپ نے اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرنے بھیجا۔ پیدائش 22ویں باب میں جب جھاڑی میں پھنسے مینڈے کی قربانی کی جاتی ہے تو چند ہی آیات بعد ربکا کی پیدائش کی خبر سنائی گئی۔ یہ وہی ربکا ہے جو 24ویں باب میں اسحاق کی بیوی بنی۔ اس ترتیب میں روحانی بھید یہ ہے کہ جس طرح اسحاق والے واقعے میں قربانی کے بعد ربکا کا جنم ہوا، اسی طرح مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بعد کلیسیا کا جنم ہوا۔ اسحاق کے واقعے میں ربکا کا جنم غیر قوم میں ہوا تھا، جو موجودہ دور میں سیریا کا علاقہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بعد غیر قوم بھی خدا کے فضل میں شامل ہوئے۔ پیدائش 24ویں باب کی آخری آیت میں ہمیں اسحاق کا انتظار نظر آتا ہے، جو مسیح یسوع کو اپنی دلہن کلیسیا کے انتظار کی شبیہ پیش کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کلام مقدس میں کوئی بھی تحریر اتفاق کی بات نہیں۔ روح القدس نے ابراہیم اور اسحاق کا واقعہ کلام مقدس میں اس لیے درج کروایا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے مسیح یسوع کی پہچان تک پہنچنا آسان ہو۔